وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا، علی حُبِّہ، اس کی محبت پر، مسکینا، محتاج مسکین کو، ویتیما، اور یتیم، واسیرا، اور قیدی کو۔ اچھا، یہاں ایک جملہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّہ، اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کی محبت؟ اس کے دو معنی نکلتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ خود اس کھانے کی، اس مال کی، اس چیز کی محبت، خواہش اور ضرورت کے باوجود وہ دوسرے مستحقین کو کھلا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس سے جنت کا سوال اور جنت کی نعمتوں کے طمع کی وجہ سے وہ کھلا دیتے ہیں۔ الابرار کی یہ دونوں صفات ہوتی ہیں، مال کی محبت کے باوجود وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک بھی بنتے ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، جیسے اللہ کی محبت کی خاطر مال کی محبت کو قربان کر کے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں ہے، یا انہیں ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں، یا ان کا دل نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، علی حبہ، اس کی محبت، اور اسی طرح اس مال کی محبت کے باوجود وہ یطعمون الطعام، وہ کھانا کھلاتے ہیں، مسکینہ۔ اچھا، مسکین، یتیم، اسیر۔ مسکین دیکھیں، اس سے کوئی ریوارڈ نہیں ملنا، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، پھر جو آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں نا، یہ واقعی دین کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح یتیم، کہ ایون اس کا بڑا بھی کوئی نہیں ہے جو آپ کو شاباش دے گا یا آپ کے لیے کوئی کچھ بھی کرے گا۔ اسی طرح اسیر، قیدی۔ اچھا، قیدی میں جنگی قیدی بھی، اور اسی طرح نوکر چاکر بھی، اسی طرح ہاسٹل یا جیل وغیرہ میں رہنے والے بھی، ورکرز، ملازمین، سب اس میں ہیں، تو ان کو کھلانا زیادہ ثواب ہے۔ ویسے کھانا جو ہے نا، کھانا کھلانا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ دل کا راستہ معدے سے گزرتا ہے، تو دین کا راستہ بھی یہ معدے کا راستہ ہوتا ہے۔ جب علی حبہ، اللہ کی محبت میں، خود مال کی محبت کے باوجود یتیم، مسکین، اسیر کو کھلایا جائے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا واضح پیغام ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ آیات سے من چاہے مطالب اخذ کرتے ہیں۔ مثلاً اب اس آیت کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کی فضیلت نکالی جاتی ہے، اور ایک جھوٹے واقعے کے ذریعے سے۔ میں وہ جھوٹا واقعہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کو کوئی اور حوالہ دے تو آپ کو معلوم ہو۔ الدہر آیت 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ اب اس میں واضح طور پر مسکین، یتیم، اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلانے کی ترغیب اور فضیلت ہے، مگر اس سے اہل بیت کی فضیلت کیسے نکالتے ہیں کہ وہ جی ایک بار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار، تو سیدنا علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان کی لونڈی نے ان کی صحت کے لیے، یعنی بیمار بیٹوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی نظر مانی، اور پھر افطار کے وقت کچھ نہ تھا تو قرض لے کر جو سے 5 روٹیاں تیار کیں۔ پہلے دن افطاری کا وقت ہوا تو کوئی مسکین مانگنے آ گیا، دوسرے دن افطاری کا وقت ہوا تو یتیم مانگنے آ گیا، اور تیسرے دن ایک اسیر، تو انہوں نے خود نہ کھائیں اور وہ ان غریبوں کو دے دیں۔ اول تو یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گھڑت، محدثین نے باقاعدہ اس کو نقل کر کے حکم لگایا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ اور پھر اہل بیت نبوت کے فضائل کا ثبوت اس قسم کی موضوع روایت کا کوئی محتاج ہے؟ نہیں۔ اچھا، ایک اور بات کہ کیا یہ کوئی نیکی ہے کہ ایک مسکین کو ایک کے بجائے 5 روٹیاں دے دی جائیں، اور 3 دن رات نہ صرف خود تو خود بلکہ بچوں کو بھی بھوکا رکھا جائے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اطعام طعام کا جو حکم ہے اور فضیلت ہے اور ترغیب ہے، یہ جنرل ہے، یہ ہیومینٹی بیس ہے، اس میں مذہب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ یہ نفلی صدقہ ہے تو آپ نان مسلم کو، کسی بھی بھوکے کو، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلائیں گے تو یہ ثواب پائیں گے۔
ہاں البتہ ابرار کا ثواب تو الگ ہے، کیونکہ یہ تو نبوی دعا ہے، اکل طعامکم الابرار، اور نیکوں کا کھانا عبادت میں لگنا، وہ ملٹیپل کہیں کہ ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بلکہ اضعافا کثیرہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لیکن جو فرضی صدقہ ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یا پھر ان نان مسلمز کو جنہیں تالیف قلب کے لیے دیا جا رہا ہو، یعنی اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دیتے ہوئے دعوت ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، فرضی صدقہ کے بارے میں بخاری کا یہ حوالہ آپ یاد کر لیں۔ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا سیلاب متاثرین کو، زلزلہ زدگان کو، آفت کا شکار لوگوں کو ہم اپنی زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ایک تو مال دیں گے، یعنی جو زکوٰۃ ہے، نہ کہ آپ اس سے ان کو راشن یا یہ وہ، اور دوسری چیز کہ آپ وہ صرف مسلمانوں کو دیں گے، جبکہ آفت کا شکار ملکی قومی لیول پر دوسرے بھی اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ فرضی صدقہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ فیصلہ کن ہے کہ فرض صدقہ یعنی مال زکوٰۃ مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء پر خرچ کیا جائے گا۔ یہاں فرضی صدقہ کے نہیں بلکہ نفلی کی، اور یہ طعام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، جس کے لیے مذہب شرط نہیں ہے۔ مسکین، یتیم، اسیر، یہی وجہ ہے کہ جب آپ انہیں اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں تو کافر مسلمان ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ایسی مثالیں دیکھی گئیں، قیدیوں کا اتنا خیال، جنگی قیدی کافر اتنا خیال کہ خود بھوکے رہتے اور ان کو کھلاتے، تو ان کے دل پگھل گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو واقعی ایسے ہے کہ وہ جو معدے سے محبت حاصل کی جاتی ہے، معدہ، سٹمک، معدہ مذہب تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بی کیئرفل اباؤٹ یور فوڈ، خاص طور پر اسپریڈنگ فوڈ، کھانا کھلا کے اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کریں۔ اور اسی طرح آپ کے دینی حلقات، سیشن، سیمینارز، پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں جو آپ فوڈ پارسل یا ریفریشمنٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اس سے بھی دینی حلقوں میں رونق بڑھتی ہے، اور لوگ جوک آتے ہیں، کھانے کے بہانے نیکی بھی پھیل جاتی ہے، اور وہ عمل کا ذریعہ، استقامت کی وجہ بنتی ہے، تو اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا واہ واہ، شو آف، ریاکاری، شہرت، دولت؟ نہیں، انما، اس کے سوا نہیں، نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر۔ چہرہ کیوں؟ کیونکہ وجہ ہے نا، ہاں اس میں اللہ کی رضا بھی آ جاتی ہے، چہرے کا دیدار اسی کو نصیب ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا، تو رضا تو شامل ہے مگر چہرے کا انکار نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے وجہ کا ذکر کیا ہے، اس بات ہے، تو ہر وہ صفت جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان کیا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر ایمان لانا ہے۔ وہ کیسے ہے، پھر وہ مخلوق کی طرح نہ ہو جائے، یہ ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ اللہ مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ للہ المثل الاعلی لیس کمثلہ شیء، تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید، ہم نہیں چاہتے، منکم، تم سے، جزاء، کوئی جزا، ولا شکورا، اور نہ شکریہ، نہ بدلہ چاہیے، نہ نو نیڈ ٹو سے تھینکس۔ اب یہ ان کی دل کی نیت بھی ہو سکتی ہے کھانا کھلاتے ہوئے، یا یہ کہ وہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہوں، کہہ دیتے ہوں، یہ بات دل میں کہتے ہیں یا زبان سے دوسروں کو اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ کمفرٹیبل رہو، ریلیکس رہو، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، نو ریوارڈ، نو اپریسیشن، نو تھینکس، نو ریٹرن، بلکہ ہم تو اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اس کے دیدار کے لیے، اور اس کی رضا بھی شامل ہے، اس لیے کھلا رہے ہیں۔ تم سے نہ یہ خواہش ہے کہ تم اس کا بدلہ دو اور ہمارے کسی کام آؤ، نہ یہ کہ ہمارا شکریہ ادا کرو اور لوگوں کے سامنے ہماری سخاوت کا ذکر کرو۔ یہاں میں گرامر کا ایک نقطہ بھی آپ کو سمجھا دوں، یہ لفظ آیا نا شکورا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شکور بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے، یعنی شین کے پیش کے ساتھ بالضمہ اور شین کی فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے،
شکور یا شکور معنی الگ الگ ہیں. شکور دخول کے وزن پہ، جیسے خروج، شین کی پیش کے ساتھ شکریہ کہنا. دیکھیں آپ شکریہ میں بھی شین پر پیش ہے، شکریہ کہنا. تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں شکریہ نہیں کہنا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لیکن اگر شین کی زبر ہو تو کیا معنی؟ الشکور، اللہ کی صفت یعنی قدردان. اگر شین پر زبر ہو، شکور کا مطلب شکر کرنے والا. جس طرح انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہو کان عبدا شکورا، شکورا شکر کرنے والا. اور اگر اللہ کے لیے آئے شکر کرنے والا مطلب قدر کرنے والا. ٹھیک ہے. اچھا، یہی فرق ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا غرور اور غرور کا مطلب. اب آپ خود بتائیں غرور کیا ہوگا؟ غین پر پیش کے ساتھ کہیں غرور تو کیا مطلب ہوا؟ سوچیں. غین پر زبر کے ساتھ کیا مطلب؟ یعنی دھوکہ دینے والا. جو شکور شکر کرنے والا، غرور دھوکہ دینے والا. اور اگر پیش ہو غرور دھوکہ دینا، شکور شکریہ کہنا. تو یہ زبر اور پیش سے زیر سے معمولی سا ہے، لیکن کتنا فرق ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے کرنے والا. تو شکور شکریہ کہنا، غرور دھوکہ دینا، اور غرور شیطان پر آتا ہے. جیسے سورہ فاطر میں ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے وہ دھوکے باز. غرور دھوکے باز شیطان. ٹھیک ہے. تو اسی طرح شکور اللہ کی صفت ہے تو قدردان، اور شکور بندہ ہے تو شکریہ کہنے والا. بہرحال یہ ایک علمی نکتہ ہے، آسان انداز میں نے آپ کو بتایا ہے. یعنی آپ معمولی سا یہ خود فرق رکھ کر سمجھ سکتی ہیں، بچوں کو بتا سکتی ہیں. بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے.